بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے عہدہ سنبھالتے ہی ٹرمپ کی جانب سے مسلم اکثریت رکھنے والے چند ممالک پر لگائی گئی سفری پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مسلمانوں پر عائد پابندی ختم کرنے سمیت 15 صدارتی حکم ناموں پر دستخط کر دیے ہیں۔ ان میں اکثر حکم نامے ٹرمپ کی پناہ گزین مخالف پالیسی سمیت دیگر متنازع پالیسیوں کو ختم کرنے کے لیے جاری کیے گئے۔ جو بائیڈن کی جانب سے جن صدارتی حکم ناموں پر دستخط کیے گئے ہیں ان میں مسلمانوں پر سفری پابندیوں کا خاتمہ، پیرس ماحولیاتی معاہدے میں شمولیت اور کورونا بحران سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کے حکم نامے سر فہرست ہیں۔ امریکی صدر نے اپنے ابتدائی حکم نامے میں عالمی ادارہ صحت میں واپس جانے کا اعلان بھی کیا ہے، جس سے ٹرمپ نے یہ کہہ کر علیحدگی اختیار کر دی تھی کہ وہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ہر آنے والا صدر ابتدائی دنوں میں پچھلے صدر کی جانب سے عائد کردہ پالیسیز کو روکنے کے لیے بہت سارے حکم نامے جاری کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھی یہی کیا تھا، لیکن ان کے متعدد حکم ناموں کو عدالت میں چیلنج کر دیا گیا تھا۔ امریکہ کے نامزد وزیر دفاع جنرل لوئڈ آسٹن نے پاکستان کو افغان عمل کے لیے ناگزیر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ خطے کا امن خراب کرنے والے کرداروں کو قابو میں رکھا جائے گا۔ اگر بطور وزیر دفاع میری توثیق ہو جاتی ہے تو میں پاکستان کا تعاون حاصل کرنے کی پوری بھرپور کوشش کروں گا۔ انہوں نے خطے میں بھارت کے کردار کی جانب اشارتاً تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ افغان عمل میں بگاڑ کی کوششیں کرنے والے کرداروں کو روکنے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ جنرل آسٹن کا کہنا تھا کہ افغانستان میں مستقبل کے کسی بھی سیاسی بندوبست میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکی درخواست پر پاکستان نے افغان امن عمل کے لیے تعمیری کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی دفاعی امداد معطل کرنے سے باہمی تعاون متاثر ہو سکتا ہے، جس میں افغان مذاکرات سے لے کر پلوامہ کے بعد پیدا ہونے والی خطرناک صورتحال بھی شامل ہے۔ جنرل آسٹن نے دونوں ممالک کے مابین دفاعی تعلقات میں اضافے کا عندیہ بھی دیا، جن میں انٹرنیشنل ملٹری ایجوکیشن (IMET) کے تحت پاکستان کے اعلیٰ عسکری افسران کی تربیت کے پروگرام بھی شامل ہوں گے۔ دوستو، صدر جو بائیڈن نے 7 دسمبر 2020 کو جنرل ریٹائرڈ لوئڈ آسٹن کو سیکرٹری دفاع نامزد کیا ہے۔ اس سے قبل جنرل آسٹن صدر اوباما کے دور میں بھی مشرق وسطیٰ میں امریکی آرمی کے کمانڈر رہ چکے ہیں۔ ایرانی صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران پر بلا جواز اقتصادی پابندیاں عائد کرنے والے کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا ہے۔ آج ظالم دور اور بدنما حکمرانی کی اعلیٰ مثال کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اقتصادی پابندیاں عائد کر کے ایران کو ختم کرنے کا خواب دیکھنے والے کا سیاسی کیریئر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے مزید کہا کہ ہم پوری آن اور شان کے ساتھ اب بھی موجود ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹرمپ کی ایران پر حد سے زیادہ دباؤ کی پالیسیاں ناکام ہو چکی ہیں۔ عالمی معاہدے سے امریکہ کی یک طرفہ علیحدگی سے دیگر فریقین نے بھی بیزاری کا اظہار کیا تھا۔ ایرانی صدر نے صدر جو بائیڈن سے عالمی معاہدے میں شمولیت کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ ڈیل کا حصہ بنتا ہے تو ایران بھی معاہدے کی تمام شقوں کی پاسداری کرے گا۔ آسٹریلیا کے دورے میں بھارت کے گاؤں کا لڑکا اور رکشا ڈرائیور کا بیٹا ہیرو بن گیا۔ 32 برس بعد آسٹریلوی حکمرانی کا خاتمہ کرنے میں نمایاں کردار ادا کرنے والے محمد سراج کے والد رکشا ڈرائیور تھے، جو نومبر میں ان کی آسٹریلیا میں موجودگی کے دوران ہی انتقال کر گئے۔ وہ ان کی آخری رسومات میں بھی شریک نہیں ہو سکا تھا۔ والد کی عمر 53 سال تھی اور وہ پھیپھڑے کے مرض میں مبتلا تھے۔ کافی دنوں سے ان کا ہاسپٹل میں علاج چل رہا تھا۔ سراج کو اپنے والد کے انتقال کی خبر اس وقت ملی تھی جب وہ پریکٹس کر کے ہوٹل لوٹ رہا تھا۔ اسی طرح اس سیریز میں ڈیبیو اور آخری ٹیسٹ میں اچھی کارکردگی دکھانے والا محمد سراج ایک دیہی علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ آسٹریلیا میں منعقدہ ٹیسٹ سیریز میں سراج نے 13 وکٹ حاصل کیے تھے
اور آخری میچ میں 5 وکٹ حاصل کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کی کامیابی میں بہت ہی اہم رول ادا کیا تھا۔ ویب سیریز تانڈو تنازع کے بعد سیف علی خان اور کرینہ کپور کے گھر کے باہر پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ ویب سیریز تانڈو ایک کے بعد ایک تنازع کا شکار ہو رہی ہے۔ ہندوؤں کی جانب سے پہلے سیف علی خان کو سیریز میں کام کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا، پھر سیریز کی ٹیم پر مذہبی جذبات بھڑکانے پر FIR درج کروائی گئی۔ اس کے بعد ویب سیریز کی کاسٹ سے معافی مانگنے اور سیریز سے کچھ مناظر ہٹانے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ ہندوؤں کی جانب سے احتجاج اور تنقید کے بعد سیف علی خان اور کرینہ کپور کے گھر کے باہر سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ان کے گھر کے سامنے پولیس اہلکاروں کی بڑی تعداد چیک پوسٹ میں موجود ہے۔ اور پولیس اہلکاروں کی بڑی تعداد ان کے گھر کے باہر چیک پوسٹ میں موجود ہے۔ ایک حالیہ تحقیق میں امریکی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ ڈپریشن کے مریضوں کو بجلی کے معمولی دماغی جھٹکے دے کر شدید ڈپریشن کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس طریقے کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہلکے برقی جھٹکے بہت ہی احتیاط سے دیے جائیں۔ فی الحال یہ تحقیق صرف ایک مریض پر کی گئی ہے، جس کی تفصیلات نیچر میڈیسن کے تازہ ترین شمارے میں کیس سٹڈی کے طور پر شائع ہوئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ڈپریشن کی بعض کیفیات اتنی شدید ہوتی ہیں کہ ان میں کسی طرح کی اینٹی ڈپریشن کا علاج کرنے والی دوائیں کھانے سے بھی افاقہ نہیں ہوتا۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ماہرین نے بجلی کے دماغی جھٹکوں سے ڈپریشن کے علاج کا طریقہ ایک 36 سالہ خاتون رضاکار پر آزمایا ہے، جو کئی برسوں سے شدید ڈپریشن کا شکار تھی، اور ان پر کوئی دوا بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ جو بات سب سے زیادہ حیران کر رہی ہے، وہ خاتون جو گزشتہ چند سال سے مسکرائی بھی نہیں تھی، وہ اس مرحلے کے اختتام پر بے اختیار ہنسنے لگی۔ UCSF کی پریس ریلیز کے مطابق اس خاتون کا کہنا تھا کہ انہیں کئی سال بعد پہلی بار اندر سے کسی انجانی خوشی کا احساس ہوا ہے۔ یہ خوشی اتنی زیادہ تھی کہ میں بے اختیار ہنسنے پر مجبور ہو گئی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی اندر ہی اندر مجھے گدگدی کر کے ہنسا رہا ہے۔ خاتون کا یہ بھی کہنا تھا کہ دوران علاج انہیں دماغ تک پہنچنے والی بجلی کے جھٹکے بالکل بھی محسوس نہیں ہوئے۔ تحقیق کے دوران وہ خاتون 10 دن تک ہاسپٹل میں رہی، جس کے بعد انہیں گھر بھیج دیا گیا۔ اپنے روزمرہ کاموں میں دوبارہ مصروف ہو جانے کے بعد وہ خاتون اگلے 6 ہفتوں تک ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہوئی۔ تحقیقی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ اس طریقے سے ڈپریشن کا علاج کرنے میں کوئی منفی ضمنی رزلٹ سامنے نہیں آئے ہیں۔ بجلی اور مقناطیسی طاقت سے ڈپریشن سمیت مختلف دماغی بیماریوں کا علاج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ برطانوی سائنسدانوں نے ایک دلچسپ تحقیق میں دریافت کیا ہے کہ جو لوگ مردوں کی آوازیں سننے کے دعوے دار ہوتے ہیں، ان کی یہ کیفیت عموماً نوجوانی سے ایسی ہوتی ہے، اور وہ اپنی دنیا میں مگن رہنے والے بھی ہوتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ صرف مشرق ہی نہیں بلکہ مغربی ممالک میں بھی ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جن کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے مرحومین کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور وہ ان سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ البتہ مردوں کی آوازیں صرف وہی سنتے ہیں، جبکہ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایسا کچھ بھی سنائی نہیں دیتا۔ ایسے دعووں کو اکثر شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور فراڈ کہہ کر نظر انداز بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن نفسیاتی اور سائنسی ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں سمجھ کر ہمیں شدید نوعیت کے جذباتی صدمات یا دماغی چوٹ کے بعد پیدا ہونے والی اسی نوعیت کی کیفیات کے بارے میں جاننے میں خاصی مدد ملے گی۔ یہ سمجھنے کے لیے ماہرین نے ایک مشترکہ تحقیق کی ہے، جس میں ایسے 65 افراد بھی شامل کیے گئے جو روحانیت پر یقین رکھنے کے علاوہ ذاتی روحانی تجربات کے دعوے دار بھی تھے۔ روحانی تجربات سے گزرنے کے دعوے داروں میں 44.6% کا کہنا تھا کہ وہ روزانہ ہی مردوں کی آوازیں سنتے ہیں۔ ان میں سے بھی 65.1% نے بتایا کہ یہ آوازیں انہیں اپنے سر کے اندر سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔
جبکہ 31.7 کو آوازیں اپنے اندر کے علاوہ ارد گرد سے آتی ہوئی بھی محسوس ہوتی تھیں۔ عام لوگوں کی نسبت روحانی لوگوں میں مافوق الفطرت واقعات اور چیزوں پر یقین نمایاں طور پر زیادہ دیکھا گیا، جبکہ انہیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ دوسرے لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ غیبی آوازیں سننے والے لوگ صرف مردوں کی آوازیں ہی نہیں سنتے، بلکہ وہ عام طور پر ایسی غیر معمولی آوازیں بھی سنتے رہتے ہیں جو اگرچہ روحوں یا مردوں کی نہیں ہوتی۔ ایک اور بات جو ایسے تمام افراد میں قدرے مشترک دیکھی گئی وہ یہ تھی کہ جب یہ لوگ کسی سوچ میں غرق ہو جائیں یا کام میں مگن ہو جائیں تو اپنے ارد گرد کی دنیا سے تقریباً بے خبر ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انہیں اپنے اطراف میں موجود چیزوں، سرگرمیوں اور افراد کا احساس تک نہیں رہتا۔ البتہ اس یقین کا ان میں فریب نظر اور فریب سماعت کے ساتھ کوئی تعلق سامنے نہیں آ سکا۔ ماہرین کے مطابق اس تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص آوازیں سننے کا دعویٰ کرے تو ضروری نہیں کہ وہ ایسی چیزوں پر یقین بھی رکھتا ہو، بلکہ روحانیت کی طرف آنے والے بیشتر لوگ پہلے ہی سے نوجوانی سے غیبی آوازیں سننے والے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ایسی سچائی پوشیدہ ہے جس کا ادراک دوسروں کو نہیں ہو سکتا۔ دوستو، یہ تحقیق ریسرچ جنرل مینٹل ہیلتھ اینڈ کلچر کے تازہ ترین شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ بھارت میں لکھنؤ سے ممبئی جانے والی گو ایئر کی پرواز میں 7 سالہ بچی دل کا دورہ پڑنے کے باعث طیارے میں ہی وفات پا گئی۔ لکھنؤ سے ممبئی جانے والی ایک پرواز کو مسافر کی حالت غیر ہونے پر ناگپور کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ بچی کا پہلے ایئرپورٹ پر موجود طبی عملے نے معائنہ کیا اور پھر گورنمنٹ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے 7 سالہ بچی کو مردہ قرار دیتے ہوئے بتایا کہ مسافر کی موت چند گھنٹے قبل ہی ہو چکی تھی اور اس کی ممکنہ وجہ بلندی کے خوف کی وجہ سے دل کا دورہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب بچی کے والد نے میڈیا کو بتایا کہ سفر سے قبل بیٹی کی حالت بالکل نارمل تھی، لیکن دوران پرواز طیارے میں اچانک طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ گو ایئر انتظامیہ نے کہا ہے کہ بچی کی ہلاکت کی وجہ طبی ہے۔ طیارے کے عملے نے بروقت فیصلے لیے، ہنگامی لینڈنگ کی اور ہر ممکن طبی امداد مہیا کرنے کی پوری کوشش کی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔